آج کل چکن گونیا بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے اور اس میں مبتلا بچے، خواتین اور بڑی عمر کے افراد شامل ہے اور اس کے علامات تیز بخار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جوائنٹ پین یعنی جسم میں درد ہوتا ہے اور چکن گونیا مچھر سے پھیلنے والی بیماری ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہے جو کہ جانوروں کے ذریعے یا پھر مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے اور چکن گونیا کی وجہ سے جسم میں شدید درد ہوتی ہے اور کون سی میڈیسن گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ تیز بخار میں ہمیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم چکن گونیا سے کس طرح بچ سکتے ہیں، کمپلیٹ ریویو جانے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کروں گا چکن گونیا کے بارے میں کہ چکن گونیا کیا ہے اور ہمیں کس طرح چکن گونیا لگ سکتا ہے۔ تو چکن گونیا مچھر کی وجہ سے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے اور چکن گونیا ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا اور یہ صرف مچھر کی وجہ سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور شروع میں پیشنٹ کو کچھ علامات اس طرح ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو تیز بخار ہوتا ہے اور ساتھ میں جسم میں شدید درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جوائنٹ پین اور ہڈیوں میں شدید درد ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو وومیٹنگ یا نوزیا اور اس کے علاوہ سکن پر ریشز بھی ہو سکتا ہے اور یہ علامات تب شروع ہوتا ہے جب آپ کو مچھر کاٹتے ہیں اور اس طرح علامات کو کبھی بھی نظر انداز مت کرنا کیونکہ اس کنڈیشن میں جوڑوں میں شدید درد ہوتی ہے اور یہ علامات فوراً شروع نہیں ہوتی، ایک ہفتے کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں علاج کے بارے میں۔ اگر تیز بخار ہو تو اس کنڈیشن میں بڑوں کے لیے پیناڈول ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر بچوں میں تیز بخار ہو تو ایسی کنڈیشن میں کیلپول سرپ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ بخار کا نوعیت کم ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر شدید درد ہو تو بڑوں کے لیے سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور بچوں میں اگر جسم میں کہیں پر بھی شدید درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں بچوں کو بروپین سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ میڈیسن آپ کو گھر میں لازمی رکھنا چاہیے تاکہ کم از کم اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اگر پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں اینٹی بائیوٹک کی طرف جانا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں امیونو سسٹم کو بڑھانا ہوگا اور اگر آپ کو چکن گونیا کی کچھ علامات ہو تو آپ کو بلڈ کی کچھ ٹیسٹ کرانا پڑے گا، جیسے سی بی سی کرانے سے ٹی ایل سی کا پتہ چل سکتا ہے کہ بڑا ہوا ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ اگر پلیٹلیٹس کم ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کو چکن گونیا ہو گیا اور مچھر کاٹنے کی وجہ سے ڈینگی بھی ہوتا ہے۔ تو مچھر سے اپنے آپ کو بچائیں اور مچھر مارنے والی اسپرے کریں اور اس کے علاوہ ماسکیٹو لوشن آتا ہے وہ لگائیں تاکہ مچھر کاٹنے سے چکن گونیا یا ڈینگی نہ ہو اور اس کے علاوہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم زیادہ میٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ناریل پانی کا استعمال کریں۔ اگر جسم میں کہیں پر بھی درد ہو تو اس کے لیے ناریل پانی کافی فائدہ مند ہے اور چکن گونیا میں سوپ کا استعمال کریں، لیکن چکن کا سوپ استعمال نہ کریں، مٹن کا سوپ استعمال کریں اور اس کے علاوہ ٹماٹر اور گاجر کا جوس بنا کر استعمال کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ لائک کرنا، شیئر کرنا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا، اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کرنا۔